دوستوں، میں ہوں اقبال خورشید۔ صفِ شناخت BTL کے پروگرام میں خوش آمدید، جس میں ہم بات کریں گے ایک فکری اور اصلاحی تحریک شناخت کے بانی جناب آدم معراج صاحب سے، جو خود کو اس تحریک کے رضاکار کہتے ہیں۔ آدم معراج صاحب، خوش آمدید۔ شکریہ جناب۔ ناظرین، یہ اس سلسلے کا 14واں پروگرام ہے جہاں ہم بات کریں گے آدم معراج صاحب سے ان کے مضمون کشمکش سے متعلق، جس میں آپ ہمیں ایک داستان گو کی طرز پہ دکھائی دیتے ہیں، ایک کہانی کار کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سنجیدہ موضوعات کی طرف جائیں، میں اسی تکنیک پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس مضمون کو پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگا کہ آپ میں ایک ناول نگار بھی موجود ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ میں نے علامتی طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ ایک ایسا داستان گو جس کا روزگار کہیں اور سے آتا ہے، اور اس نے یہ ایک شوق میں اپنا لی داستان گوئی، جز وقتی سے کل وقتی کی طرف گیا اور پھر ایک فکری تحریک کا رضاکار بن جاتا ہے۔ اور وہ جو روزی پکچر پینٹ کر رہا ہے، اس کے اندر جو اس کو خود فیل ہوتا ہے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، جب 95% لوگ اس کی کمیونٹی کے ایک اور بیانیاں دے رہے ہیں اور وہ یہ بیانیاں دے رہا ہے، تو کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو اجاگر کرتا یا اسی پہ بات ہوتا جو ایک عام سکہ بند قسم کا جو بیانیہ ہے، جو ہماری پہچان بن گیا ہے، تو وہ یہ نہ کر کے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ تو اسی وجہ سے اس کا نام مضمون کا کشمکش ہے کہ وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے جو نوحہ گری ہو رہی ہے، جو گریہ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے اندر یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ کہیں آپ سے غلطی نہیں ہو گئی۔ تو اس میں آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے جس میں آدم معراج صاحب دو احساسات کی گفتگو کو منظر کرتے ہیں۔ تو آدم معراج صاحب ہی کے الفاظ میں چلتے ہیں ہم اس اقتباس کی جانب، اور پھر ہم بات کریں گے اس پہ تفصیل سے۔ آئیے سنتے ہیں آدم معراج صاحب کو۔ لیکن ریاست کے ذمہ داروں کی بدنیتی، ذاتی شان و شوکت کی خاطر لوگوں کو ہر وقت ذہنی پسماندگی میں رکھنے کی پالیسی کی بدولت ہر 6 مہینے سال بعد کوئی ایسا طوفان آتا جس سے اس کے روشنی کے میناروں کی روشنی ماند پڑنے لگتی، اور اس روشنی سے سجائی روشن راہوں میں اندھیرے بڑھنے لگتے، روشن چاند تاروں کی روشنیوں میں کمی ہونے لگتی، شہداء کے سرخ لہو میں سفیدی جھلکنے لگتی، اور خاص کر جب کوئی انتہائی غلاظت کو ٹھکانے لگانے والے سیوریج کے نظام کو روا رکھنے کی کوشش میں اشرافیہ کے غیر انسانی بنائے ہوئے نظام کے ہاتھوں مجبور کسی گٹر میں اترتا اور پھر سسکتی زندگی کی بھیک مانگتا، کسی مسیحا کی پاکیزگی کے خپت کے ہاتھوں ہسپتال میں تڑپ تڑپ کر ہزاروں سال پرانے ذات پات کے شکنجے میں جگڑے معاشرے کے مکروہ چہرے کی بدولت زندگی کی بازی ہار جاتا، یا کسی کو نفرت، تعصب اور جہالت کی بدولت زندہ آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا جاتا، انسانی بستیوں کو لالچ ہوس سے زر و ذاتی اناد کسی غلط فہمی کی بنیاد پر خاکستر کر دیا جاتا، یا حکمران اور ریاستی ادارے اپنے ہوس سے زر اور ہوس اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر معصوموں بے گناہوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیتے، یا ایسے واقعات جس میں اس کا کوئی ہم مذہب فاختہ صفت بے گناہ معصوم شہری نفرت کا ایندھن بن کر بٹیوں میں جلتا، یا مردار خور گدھوں کی صفت والے جعلی عقابوں کے ہاتھوں چیر پھاڑ دیا جاتا، یا کسی علامتی خادم اعلیٰ کہلانے والوں کے زیر انتظام چلنے والی سرکاری انتظامیہ کے کسی ذہنی مریض کے وحشیانہ تشدد سے گھبرا کر کوئی خودکشی کی کوشش کرتا، تو اسے اس کرب کا سوچ کر خوف آتا جس سے کوئی انسان زندگی کو موت پر ترجیح دینے سے پہلے گزرتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ رونا پیٹنا، مرثیہ گوئی، نوحہ گری اور محرومیوں کی خرید و فروخت میں تیزی آ جاتی، اس کا دل بھی دہل جاتا، اسے لگتا اس کی ربع صدی کی یہ تپسیا ضائع گئی، گو کہ وہ ہمیشہ انہیں برا کہتا جو ظلمت شب کا شکار ہونے والوں کے مرثیے پڑھتے، سینہ کو بھی کرتے اور ان کی محرومیوں کو بیچتے، کیونکہ اس نے اس مرثیہ گوئی سے بھی فرید الدین عطار کے ہدہد کی طرح عزت وقار کی منزل پانے کے لیے اس مرثیہ گوئی سے بھی دلیلیں نکالیں،
اور خاکستر ہوتے معصوم پرندوں کی راکھ سے بھی توانا سنہری ککنس اڑانے کی نویس سنائی، اور اس ٹھنڈی ہوتی راکھ میں سے چنگاریاں نکال کر آفتابیاں نکالیں۔ مرثیہ گوئی میں سے انہیں ان آفتابوں اور روشن ستاروں کے قصیدے سنائے جو چمکے اور چمک کر افق پر ایک روشن لکیر چھوڑ گئے۔ اس نے ہمیشہ ظلمت و تیرگی کے گٹا اندھیروں میں بھی واضح اور روشن راستوں کا کھوج لگا کر امید سحر کی نویس سنائی، اور ذلتوں اور پستیوں اور محرومیوں کو جھٹکنے کا درس دیا۔ لیکن ایسے گھنونے واقعات کے نتیجے میں اس کے اعصاب پر بھی پہلے صدمہ، مایوسی اور پھر خوف سے ایسا غضبناک غصہ پھوٹتا جو انسان کے دل و دماغ میں خون کو ابال دیتا ہے۔ یہ غصہ اور انتقام کا جذبہ بڑے بڑے عقل مند انسانوں کو بھی پاگل و دیوانہ اور تعصب زدہ کر دیتا ہے، اور وہ تو ایک سادہ جز وقتی داستان گو جو اپنی فکر دانش کی بجائے سچی روشن مثالوں سے جگنوں اور روشنیاں بانٹتا، اس پر بھی غصہ طاری ہو جاتا، غم اس پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا، صبر کی جگہ انتشار لینا شروع کر دیتا، حوصلے ڈوبنے لگتے، اس کے اعصاب چٹکنے لگتے اور اس کے وجود میں کشمکش شروع ہو جاتی۔ اس میں مرثیہ گو نوحہ گروں اور سینہ کو بھی کرتے گروہوں میں شامل ہونے کی خواہش مچلنے لگتی، اور اس کا دل کرتا وہ ان گروہوں میں شامل ہو کر ایسی نوحہ گری کرے کہ طوفان نو آ جائے۔ نابغہ روزگار شاعر منیر نیازی کی خواہش اس کے سینے میں مچلنے لگتی کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پر اٹھا دینا چاہیے۔ حد سے گزر گئی یہاں رسم قاہری، اس دل کو اب اس کی صدا دینا چاہیے۔ ایک تیز رات جیسی صدا ہر مقام میں، لوگوں کو ان کے گھر میں ٹھہرا دینا چاہیے۔ وہ دلگیر ہو کر بجھ سا جاتا، اسے لگتا اس کی پوٹلی کے سارے چاند تارے جعلی ہیں، ان کی روشنیاں مصنوعی ہیں، اس کے خزانے کے پارس ایسے ہیں کہ وہ سونے کو بھی چھو کر مٹی کر دیں۔ اس کا دل کرتا مرثیہ گوئی کرے، اور ایسی کرے کائنات کا سینہ پھٹ جائے، ظالموں کے کلیجے دہل جائیں، درندوں کی خوف سے گھگی بن جائے، اور مردار خور گدھ نما جعلی عقاب معصوم فاختاؤں اور چڑیوں کی چیر پھاڑ بھول کر اپنی بقا کے بین کرنے لگیں، اور سرزمین پاک بہار صحرا کے نتیجے میں اٹھنے والے طوفانوں کے نتیجے میں ملیا میٹ ہوتی ریاستوں کی طرح انارکی کا شکار ہو کر فنا ہو جائے۔ پھر اسے غم کہتا، وہ لکھو جسے شاعر مشرق نے بھوک سے بلکتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ ایسے واقعات کے نتیجے میں وہ بھی کچھ کہنا ایسا ہی چاہتا، جس دیس میں دھرتی کے بچے نہ ہوں محفوظ، اس دیس کو لگے آگ، اس دیس کو کھائے باڑ۔ کبھی اسے منیر نیازی سے خیالات مستعار لے کر یہ کہنے پر اکساتا، اس وطن کے سنگ دل حکمرانوں کو جلا دو، پھر ان کی راکھ کو بھی فضاؤں میں اڑا دو۔ لیکن حالات کے اس سارے جبر سے متاثر مرثیہ گوئی کی شدید خواہش کے باوجود وہ اپنے امید سحر اور صبح نو کی نویس سناتے نغموں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، روشن ستاروں کی قصیدہ گوئی ترک نہ کرنا چاہتا تھا۔ مہک در گھونسلوں میں سے نغمہ مرغ گاتے راکھ ہوئے ککنسوں کی راکھ سے توانا سنہری ککنس اڑانے کے خواب مرثیہ گوئی کی نظر نہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی کشمکش میں کبھی درندوں کی طرح سوچتا کہ کس طرح مردار خوروں کے سہولت کار 22-30 سکے کمانے والوں کو نام نہاد مذہب کے نام پر عوامی نمائندوں کے آقاؤں ہوس سے زر و اقتدار کے پجاریوں کو چیر پھاڑ کھائے، ان کے کپڑے بھی بیچ چوراہوں میں اتار کر انہیں ننگا کر دے، یا ان سب کے بین الاقوامی آقاؤں مالکوں کے منافقتوں برے چہروں کو کل عالم میں بے نقاب کرے، یا مردار خور گدھوں کو جعلی عقابوں کا روپ دینے والی قوتوں سے ٹکرا جائے۔ پھر اسے نظر آتا اگر 22-30 سکے کمانے والے ان کے ہوس و زر اقتدار میں مبتلا ان کے آقاؤں اور مردار خور گدھوں کو جعلی عقابوں کا روپ دینے والی قوتوں کی کوتاہ اندیشیوں اور لالچ ہوس و زر اقتدار کے نیجے میں
اگر عرض پاک بہت سوں کے خیال میں خاکم بدہن جلد خون میں ڈوب کر ملیا میٹ ہوتی نظر آتی ہے تو میں کیوں اس کا حصہ بنوں؟ میں اس کو محفوظ رکھنے میں کوشاں، حب الوطن دھرتی کے انسان دوست شہریوں کا ہم نوا کیوں نہ بنوں، جو اس ریاست کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے امین ہیں، جو ان 10 لاکھ جانوں کی قربانیوں کو نہیں بھولے جو اس ریاست کے قیام کے لیے دی گئی ہیں، وہ ان روشن خیال اور نیک دل شہری جو حالیہ جنگ کے نتیجے میں اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں اپنے ہی لہو میں ڈوب گئے، لیکن پھر اسے خیال آتا وہ ان معصوم فاختاؤں چہچہاتی چڑیوں کے چیر پھاڑ میں ملوث ہوس زر و اقتدار کے اسیر دیدہ و نادیدہ درندوں اور ان کے حالیہ علامتی، اس لیے کہ ہر دور میں ان کی تعداد اور چہرے بدلتے رہتے ہیں، 22-30 سکوں کے عوض بکنے والے غلاموں کے خلاف مزاحمتی مرثیہ گوئی نہ کر کے کہیں مجرم تو نہیں، لیکن پھر وہ نوید سحر اور صبح کی امید سناتے نغمے اور درخشندہ روشن ستاروں کی روشنی سے روشن راہوں کی نشاندہی کے مشن کا تقابلی جائزہ لیتا تو اسے مرثیہ گوئی کے نتیجے میں ایک آدھ معصوم فاختہ صرف شہری کی موت پر گریہ زاری کے نتیجے میں کچھ حاصل نظر نہ آتا۔ چند مفاد پرستوں کی واہ واہ، دیار غیر کے رابطے اور 30 سکوں کے عوض بکنے اور دین امن کے ساتھ ہی پیامبر امن کو 30 سکوں میں بیچنے کی روایت کی آبیاری ہوتی نظر آتی۔ اچھا اعظم معراج صاحب، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس مضمون میں داستان گوئی کا رنگ غالب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 احساسات کو آپ نے منظر کیا اور ابھی ناظرین تک یہ پہنچا بھی، تو اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ یہ اگین وہی کشمکش تھی، 2 احساسات، بالکل غصہ۔ وہی کشمکش ہے کہ ایک جو عمل کرتی ہے سوسائٹی، جو معاشرتی جبر ہے، جو معاشرتی رویے ہیں، اس عمل کے جواب میں جو رد عمل آتا ہے، ایک رد عمل آ رہا ہے مرثیہ گوئی کا، سینہ کوبی کا اور نوحہ گیری کا، اور اس کو پھر ایک صنعت کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی نیک نیت لوگ ہیں، تو وہ آرگومنٹ چل رہے ہیں 2 لوگوں کے۔ ایک جو روزی پکچر پینٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب حالات اسی طرح ہیں، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، یہ ہے مسائل ہیں، لیکن ایک صرف چیز کا اس میں وہ یہ داستان گو اضافہ کر رہا ہے کہ یہ مسائل 21 کروڑ میں سے 20 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کے ہیں، صرف تمہارے نہیں ہیں۔ دیکھو یہ زیادتی اس کے ساتھ بھی ہوئی، اس کے ساتھ بھی ہوئی، اس نے کیا یہ رویہ رکھا جو تم نے اپنا لیا ہے، اور پھر یہ خود رحمی کا رویہ اپنانے سے چند لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ان کے آپس میں ڈائلاگز ہو رہے ہیں نا، ایک کہہ رہا ہے صبر، ایک کو صبر کا نام دیا گیا، فہم و فراست کا نام دیا گیا، دوسرے کو وسیلہ غصہ ہے جس میں انتشار ہے۔ تو یہ 2 جو رویوں کا آپس میں تکرار ہے، اور جو ظاہر ہے میرے اندر ہی ہوتی ہے کہ کہیں میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، میں کوئی غلطی پہ تو نہیں ہوں، میں روزی پکچر پینٹ کیے جا رہا ہوں، لیکن یہ اتنے لوگ جب یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں، میرے پاس جو میں نے اکٹھے کیے ہیں اور جو ظاہر ہے مستند ہیں، ان میں بھی کوئی 2 رائے نہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی آؤٹ آف پرپورشن وہ کہیں ہو جاتے ہیں، میں نہیں ہوتا۔ میں 29 جرنیل کو 30 نہیں بنا سکا، صحیح، میں 30 بہادری کے اعزازات حاصل کرنے والوں کو 31 نہیں بنا سکا، اور میں 24 لوگوں کو 25 نہیں کر سکا۔ 24 چراغ جو ہیں، بالکل، یہ جو ہمارے 24 چراغ پچھلے دنوں چھپی، کتاب آپ کی وہ 25 نہیں میں کر سکتا، لیکن وہاں شاید آؤٹ آف پرپورشن ہو جاتا ہے معاملہ، اور اس میں کیونکہ وہ ایک صنعتی رنگ دے دیا گیا ہے، تو اس میں پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہیں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو راستہ چنا ہے یہ ذرا مشکل ہے۔ اچھا، جو راستہ آپ نے اعظم معراج صاحب چنا، ہر راستے میں تحریک میں جذبات ہوتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کے ہاں عقل اور اعداد و شمار ہمیشہ غالب رہے، جو کہ ابھی آپ فرما بھی رہے تھے۔ عقل تو شاید تہمت ہوگی، اعداد و شمار عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں، صحیح، وہ تو اسی رو میں بہتے ہیں، یہ تو عقل کے لوگ نہیں کرتے، یہ تو کوئی دیوانگی ہے، دیوانگی کہہ رہے ہیں۔ اعداد و شمار، بالکل اعداد و شمار کے بغیر دیکھیں، جب تک ہم نوجوان کو ایڈریس کر رہے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو جب ہم ان کو پہلے اعداد و شمار
سچے اور پکے نہ دے سکے تو پھر ہم انہیں کیا مثال ان کو کیا پیش کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں 3.5 سفیر کہتا ہوں. تو لوگ پوچھتے ہیں فکری نشستوں میں لیکچرز میں کہ سر یہ کیا بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک جو تھے وہ کیا ہوتا ہے جو ٹیمپریری جو کسی کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ مکمل سفیر نہیں تھے. 3 باقاعدہ سفیر تھے اور ایک کو کچھ دنوں کے لیے تعینات کیا گیا تھا تو اس لیے 3.5 ہیں. ہم تو اتنے محتاط ہوتے ہیں. بالکل اعداد و شمار کے معاملے میں محتاط ہیں. تو یہاں لیکن جو کشمکش ہے اس میں ایک شاعر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. ویسے تو ہمیں آپ کے اندر ایک شاعر موجود دکھائی دیتا ہے جس کا اس مضمون کے آغاز میں بھی ذکر ہوا. آپ اپنا شعر اکثر سناتے ہیں اشرافیہ سے متعلق، لیکن یہاں اس حصے میں جو آپ شاعری کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. نہیں، اس میں تو جیسے آپ نے اپنے ناظرین کو سنایا ہے، اس میں تو میں نے منیر نیازی صاحب کو کہ وہ جو خاک اڑانے کی بات کر رہے ہیں یہ تو میں نے انہی کو کوٹ کیا کہ ان سے مستعار لے کے خیالات وہ بھی کچھ ایسا کہنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا نہیں ہے کیونکہ وہ مرثیہ گوئی کی شدید خواہش کے باوجود وہ اپنی جو امید سحر کی باتیں ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ اپنے یہ نغمے جو ہے نا جو ککنس کی راکھ سے نوجوان توانا ککنس پیدا کرنے کی جو اپنی ول ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. تو وہ تو منیر نیازی صاحب کے ہی تناظر ہے یا علامہ اقبال صاحب کا کہ اس خوشائے گندم کو یہ اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. وہ نہیں اس سے مستار لے کے تھوڑی بہت اس میں غصہ کے جب بہت انتہا کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بہت ظلم جبر کی داستان جو لکھی جاتی ہے جس میں بے بسی بڑھ جاتی ہے تو اس کا بھی جی چاہتا ہے. لیکن جب وہ تجزیہ کرتا ہے وہ داستان کو کہ اس سے رزلٹ کیا ہوگا، ایک آدمی کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا اور باقی 35 لاکھ نے اس ظلم کی بنیاد پہ ایک بیانیہ ڈیولپ کر لیا. تو فائدہ کیا ہے 70 سال میں اس کے فائدے کیا ہیں؟ اجاگر کرنا بالکل درست، اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا، لیکن اس کو ایک بیانیہ بنا لینا، ایک صنعت بنا لینے سے پھر جو مسائل باقی 35 لاکھ کے ہوتے ہیں وہ پھر وہ جب یہ تجزیہ کرتا ہے تو آخر میں فائنلی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں، اس کو اجاگر کرنا بھی جائز ہے. اس میں نیک نیت لوگ بھی ہیں اس طرف جو جن کا وہ بیانیہ ہے، لیکن آؤٹ آف پرپورشن کرنے سے وہ نادان دوستوں والا ماحول بن جاتا ہے کہ آپ دوستی میں اپنی نادانی میں ان کو الٹا نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو نادانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، جیسے کہ شروع میں آپ نے کہا کہ 10 برس تک آدم معراج صاحب ادبی کتب تقسیم کرتے رہے، ناکامی ہوئی، لیکن اس کام میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو رضاکار ملے ہیں جو آپ کی بات ملک کے گوشے گوشے میں ان لوگوں میں جو رائے عامہ کے نمائندے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں. تو انہیں دیکھ کے کچھ لگتا ہے کہ حوصلہ کہ جو وقت آپ نے دیا، جو وقت آپ اپنے خاندان کو دے سکتے تھے، اور یہ بھی آپ نے اس مضمون میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے ہاں جب مکالمہ چل رہا ہے تو وہ کردار کہتا ہے کہ وہ وقت جو تمہیں اپنے خاندان کو دینا چاہیے تھا تم نے اس تحریک پہ صرف کیا. تو رضاکاروں کو دیکھ کے رضاکاروں کو حوصلہ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی شاید وجہ جو رضاکارانہ طور پہ جو لوگ اتنے شامل ہوئے اس کی وجہ بھی وہ اعداد و شمار ہے. کیونکہ دیکھیں صنعت کار تو کچھ کم تھے نا جنہوں نے اس کو صنعت بنایا. عام کامن آدمی تو بھوکا تھا، ان روشن مسالوں کا بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو تو چاہیے پیاس تھی، اس میں خواہش تھی کہ یہ بات اس تک آئے، اس کے ہیروز ہوں، وہ رول ماڈل کی تلاش میں تھا، اپنے ساتھیوں کے دیکھتا تھا. تو وہ ہمیشہ وہ آپ کو پتہ نا کہ حکمران سے انسپائر ہوتا ہے تو وہ جو حکمران کو سمبولک ریپریزنٹ کرتا تھا ہیرو، وہ اس طرح کی تلاش میں تھا. تو کوئی ان کو ایک آدھ ملتا، اس میں ایگزیجریشن بھی ہوتی تھی. تو اب یہ جب سچے پکے اعداد و شمار کے ساتھ لوگوں کے پاس، تو جیسے میں نے وہ ذکر کیا، تو اب لوگ جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ بھی ہیں. صحیح. اچھا، آپ کے اسی مضمون میں ایک بات ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اتنے سماجی گروہ نہیں ہیں جتنے سماجی ادارے آپ نے بنا لیے ہیں آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی بہبود کے لیے، جو کہ آپ نے کہا صنعت بن گئی ہے. تو اس پہ ہم بات بھی کریں گے، لیکن یہی حصہ ہم نے آدم معراج صاحب کے اپنے لہجے میں، آواز میں ریکارڈ کیا ہے، تو آئیے وہ سنتے ہیں.
صبر کہتا اتنے تمہارے سماجی گروہ نہیں جتنے تمہاری سماجی بلائی کے ادارے اور اشخاص ہیں، سوچو پھر بھی پستیوں کا شکار کیوں ہو۔ غم و غصہ مایوس ہو کر کہتا بتاؤ ان گپ اندھیروں سے کیسے نکلے۔ حوصلہ کہتا صدمے، مایوسی اور فرار کی ذہنی کیفیت سے نکلنے کے لیے آؤ اپنی خود احتسابی کریں۔ اس ریاست سے اپنا حصہ لینے کے لیے اپنی کمزوریوں، طاقتوں، موقعوں اور خطرات کا تخمینہ لگائیں۔ ریاستی طاقت حاصل کرنے کے مراکز میں داخلے کی اپنی طاقتوں، فزیکل، ریاستی، نظریاتی، عددی، مالی اور روایتی اہلیت کا اندازہ لگائیں۔ پھر اس کے مطابق فہم و فراست سے کسی ایک نقطے پر متفق ہو جاؤ۔ کوئی متفقہ منزل کا تعین کر کے اس کے حصول کی کوشش اور ترجیحات طے کرو۔ پھر ان ترجیحات کے مطابق اپنے اہداف مقرر کرو۔ لاکھوں کی گنتی نہیں کر سکتے بلکہ گنتی پر متفق نہیں ہو سکتے تو نہ صحیح۔ مذہبی انتشار سے، سیاسی قحط الرجالی سے چند ہزار روشن مثالوں کی تو گنتی کر لو۔ اس دھرتی سے اپنی نسبت معاشرے کو بنانے، سجانے، سنوارنے اور اپنے لہو سے سینچنے والوں کی داستانوں کو اپنی نسلوں میں منتقل کرو۔ روشنی کے میناروں سے ان کی راہوں میں پہلے اندھیروں میں امید کے دیے جلاؤ۔ پہلے خود احتسابی، خود شناسی کرو، پھر اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کے تخمینے لگاؤ۔ اس کے مطابق اپنے اہداف مقرر کرو۔ اس کے باوجود غم مرثیہ گوئی پر اکساتا، لیکن حوصلہ دلیل دیتا غموں کو حوصلے، تدبر اور وقار سے جھیلتے فرد، قبیلے، قومیں ہی سنبھلتی ہیں۔ غم کہتا تم بزدل ہو، حوصلہ کہتا میں عقابوں اور کرگسوں کے دیش میں ککنس ہوں۔ غم کہتا ڈوب مرو، حوصلہ کہتا میں اپنے نغمہ مرگ سے جل کر نئے ککنس پیدا کروں گا۔ غم کہتا ہماری بقا مرثیہ گوئی اور سینہ کوبی اور خود رحمی میں ہے۔ حوصلہ کہتا دیکھو غموں کے توق گھروں میں ڈالے لوگ کیسے زمانوں میں رسوا ہے۔ آج بھی اپنی خود احتسابی کرنے کی بجائے اقوام عالم کو اپنی ذلتوں کی وجہ قرار دینے والے کس طرح سب کچھ ہونے کے باوجود انارکی کا شکار ہیں۔ حوصلہ و صبر مزید دلیل دیتا، کہتا دیکھو یا تو سارے اپنے آبا کی سرزمین سے ہجرت کر جاؤ یا لڑ مرو، لیکن معروضی حالات بتاتے ہیں یہ دونوں راستے صحیح اور ممکن بھی نہیں۔ تو پھر اس شناخت کو اجاگر کرو، اپنا حق حقائق شواہد کے ساتھ مانگو، اپنی نسلوں کو بھی حوصلہ، صبر، تدبر سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تیار کرو۔ انہیں بتاؤ تم دھرتی کے بچے ہو جو صدیوں سے اس دھرتی کے واسی ہو، آزادی کے سپاہی ہو، قائد کے ہمراہی ہو، قوم کے معمار ہو، وطن کے سپاہی ہو، قابل فخر، قابل دید ہو، محافظ، غازی اور شہید ہو، شہداء کے وارث ہو، حیدران کے ساتھی ہو، جرت اور بسالت کے نشان ہو، غرض اپنی ریاست کے سبز اور سفید ہلالی پرچم کی شان ہو، اس کے چاند تارے ہو، بس دھرتی سے اپنی نسبت، اپنی اس شان، وقار اور اس سارے ورثے کی شناخت خود بھی کرو، بلکہ نوجوانوں کے دل و دماغ پر سب کر دو یہ شناخت، تاکہ وہ اپنی اس قابل فخر شناخت کو دوسروں سے بھی منوا سکیں۔ آؤ اپنے شہداء وطن کے لہو سے اس تیرگی میں دیے جلاؤ، اپنی خود شناسی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناؤ اور احساس دلاؤ اپنے ہم وطنوں کو تم بھی وارث ہو اس سرزمین کے۔ غم اور غصہ کہتا سب لوگ اتنے صبر، حوصلے اور تدبر والے نہیں ہوتے۔ حوصلہ اور صبر کہتا سب نہیں ہوتے، لیکن جو میرے کارواں ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں تو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے۔ وہ کیوں ان کی محرومیوں کو کاروبار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، غصہ کہتا ہے کہ اتنا صبر اور حوصلہ اور تدبر کس کے پاس ہوتا ہے؟ تو جو دوسرا کردار ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ اعظم معراج خود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوروں میں نہ ہو لیکن میر کارواں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کارواں کی قیادت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے مخاطب ہیں اور آپ ان تک بھی اپنا پیغام بار بار پہنچاتے ہیں کہ آپ چونکہ قیادت کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ فہم، فراست، دانش، پیغام، اعداد و شمار ہونے چاہیے۔ جی بالکل، اس میں ان کو مخاطب کر کے یہی کہا گیا ہے کہ دیکھیں عام آدمی جو ہوتا ہے نا، کامن آدمی، تو بھیڑ ہوتی ہے، اور جن کو دعویٰ ہوتا ہے، میں نے اس میں میر کارواں نہیں کہا، میر کارواں ہونے کے دعوے دار، تو ہماری خوش نصیبی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ 34-35 لاکھ لوگوں کے کوئی 60 لاکھ میرے کارواں ہیں واقعی، کیونکہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو مخاطب کیا ہے کہ عام کامن آدمی کو تو جس طرف آپ لگاتے ہیں وہ لگ جاتا ہے، ان میں تو ہونا چاہیے نا صبر، فہم و فراست، جو اس نیت سے نکلا ہے کہ میں آپ کو، جو یہ پریٹینڈ کر رہا ہے
جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امیر کارواں ہوں، ان کو تو پتا ہونا چاہیے، دوسرے کو نہ ہو کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گلا بھی لیکن نہیں جو دعوے دار ہے جو کم از دعوے کم دار وہ تو ہے یہ اس کے جانتا پاس ہو۔ اس کو تو سارا ادراک ہونا چاہیے کہ میں ان کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اور شاید جو پسماندگی کی بہت ساری وجوہات ہیں ان کی وجہ یہی ہے ایک کہ اس کو بھی ادراک نہیں ہے۔ یقین مانیے میں بہت سارے سماجی کارکنوں کو کہتا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم نے یہ جو 10 کتابوں کی صورت میں آپ کو چیزیں دی ہیں یہ کوئی بڑے جی ادب کے شاہکار ہیں، یہ کوئی علم کا دریا ہے، ہم قطعی نہیں دعویٰ کرتے، ہم کہتے ہیں یہ چند انفارمیشن ہے جو ایک خاص مقصد سے لکھی گئی ہیں، اور وہی مقاصد انہی مقاصد کا حصول ہے جس کے لیے آپ کوشاں ہیں، آپ کی بڑی بڑی تنظیمیں کوشاں ہیں، تو یار ان کو دیکھ تو لیا کرو، ان سے کچھ رہنمائی۔ آپ یقین مانیں کہ جب کوئی 6 سپٹمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتا ہے، تو یہ جو دعوے دار ہیں نا یہ پورا سال نہیں پڑھتے، اور اس وقت ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فون کر کے چند انفارمیشن ہمیں 1-2 منٹ میں بتا دو، ہم کسی کراؤڈ کو بتا دیں۔ اب 1-8 منٹ میں کتنی انفارمیشن ملیں گی، یا کس فہم سے آپ لوگوں کو بتا پائیں گے، کس مقصد سے؟ تو وہ پھر جب آدھی پونی اس طرح کی وہ بڑی نیم پخت سی معلومات کی پخت اور بنیاد کوئی نیم حکیم خطرہ جان صحیح والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ چیزیں پراپر خود جب آپ کو نہیں جو بندے اچھا جو سب سے ایک بہت ہی خوفناک بات ہے اور بہت ہی تاریک پہلو ڈارک ترین جو اس کا کہ ان لوگوں کا روزگار ہے، جن لوگوں کا روزگار ہے تو اس میں اس اپنی سکل کو، اس پروفیشنل سکل کو یا شارپن کرنے کے لیے آپ یہ انفارمیشن صحیح طرح بتا دو لوگوں کو۔ آپ کا تو ہم تو دیکھیں نا، ہم تو میرے ساتھی تو رضاکارانہ طور پہ کوئی لوگ کوئی دن میں کوئی کام کر رہا ہے، ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے تو یہ لوگوں کو انفارمیشن دیتے پھر رہے ہیں، لیکن جو باقاعدہ بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں جن کی روزی روٹی اس سے ہے، جن کی خرچہ اس سے چلتا ہے، ان کا بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سال میں آخری دن سے پہلے 2-4 منٹ میں کوئی بتا دے اور وہ کہیں جا کے بتائیں۔ وہاں پہ بھی سنجیدگی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، حالانکہ روزگار بھی اگر آپ کو قطعی نہیں ہے، بنا لیا ہے آپ نے اس کو، تو آپ کو زیادہ سنجیدگی سے اس جانب مائل ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کشمکش پہ، کشمکش کے کچھ ٹکڑے آپ نے سنے، اب ہم چلتے ہیں اس کے آخری ٹکڑے کی جانب، آدم معراج صاحب کی آواز میں، ان کے لہجے میں، جس میں ہم ان کا درد بھی محسوس کریں گے اور وہ فکر بھی جس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ چلیے سنتے ہیں کشمکش کا آخری ٹکڑا۔ اس طرح غم کی مرثیہ گوئی کے مقابلے میں حوصلے کی امید سحر کے نغمے گانے کی دلیلوں سے حوصلہ جیت جاتا، اور وہ جز وقتی سے کل وقتی داستان گو اور پھر ایک فکری تحریک کے رضاگار میں ڈلتا اور مثبت مقاصد کے لیے داستان گوئی کرتا۔ سادہ لوگ داستان گو پھر معصوم فاختہ صرف شہریوں کی موت سے بوجھل دل نڈال جسم میں سے غم اور غصے کو جھٹک کر نئے عزم اور حوصلے سے وہ اپنے سہمے ہوئے صدمے مایوسی سے نڈال مردہ دل، نہ ہجرت کی نہ فرار کی طاقت رکھنے کے باوجود ہر وقت فرار کا سوچتے، مردہ دلی سے اپنے آبا کی سرزمین پر زندگی گزارتے، معصوم فاختہ صفت خاک نشین ہم وطنوں کے لیے امید سحر کی نوید سناتے، روشن چاند ستاروں کی تلاش میں اس تحریک سے نکل پڑتا کہ خود شناسی و خود آگاہی ہی ان فقیروں پر اسرار شہنشاہی افشاں کر کے ان کے لیے ان کی آبا کی سرزمین پر عزت سے جینے کے اسباب کرے گی۔ تو آدم معراج صاحب، یہ کشمکش ہم نے دوسرا پروگرام ہے آپ کے اس مضمون میں، دھرتی جائے کیوں پرائے کا، یہ جو اگلا ایڈیشن ہے اس میں آپ کا یہ فکری مضمون ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر آخر میں امید سحر کے نغمے کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا رہا جو کشمکش آپ کے اپنے اندر تھی، کیا اس کا کنکلوژن، اس کا نتیجہ نکلا؟ جیسا اس میں آپ نے پہلے اس میں سنا کہ وہ عقل، دلیل، فہم، فراست، صبر جیت جاتا ہے غصے سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں، اور یہ سارے جو ظلم و ستم کے واقعات سے بوجھل قدموں سے وہ داستان گو پھر نئی روشن مثالیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔
اور باقی اس میں وہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے کہ یہ نئی کتابیں پہلے شروع کی ایک دو چھوڑ کے ہر کتاب میں بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے سنہری کوکنس کی اور نغمہ شناخت، اور سنہری کوکنس اور نغمہ شناخت امید سحر کے نغمے ہیں، تو وہ ہم ابھی تو ظاہر ٹائم ظاہر سی بات ہے ابھی ہم اپنے پھر پروگرام یہ کے اختتام دھرتی جائے کیوں پرائے جو ہے نا تو یہ اگلا ایڈیشن کب تک متوقع ہے اس کی اشاعت؟ ابھی بس ایک آدھ لوگوں نے کافی لوگوں نے پڑھ لیا اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ. آپ کو پتہ نا میرا علم تو کتنا ہے، تو لیکن آپ کا جذبہ بہت بڑا ہے. ہاں بس جذبہ ہی جذبہ ہے. تو وہ لوگ اس میں اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ مہینے میں یہ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ ان میں سے میکسیمم جو ہم نے یہاں ڈسکس کیے وہ انگلش میں نیگلیکٹڈ کرسچن آف چلڈرن میں چھپ چکے ہیں، جو حصے ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جلد اس کی اشاعت ہوگی، اور نغمہ شناخت جو امید سحر کا نغمہ ہے اور سنہری کوکنس، آخر میں آپ کا جو کردار ہے وہ اسی سمت اسی امید کے ساتھ جا رہا ہے. تو ایک سوال جو آپ سے کیا جاتا ہے کہ آپ روشن مثالیں تلاش کرتے ہیں، تو روشن مثالیں کئی آپ نے پریزنٹ کی، لیکن مثالیں تو کبھی نہ کبھی اینڈ ہوں گی. تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کتنی اور کہانیاں، کتنی اور کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں چیزیں جو ہے نا چیزیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے مسلسل کوئی نہ کوئی اچیومنٹس آتی رہتی ہیں، تو اب وہ ہم ایڈیشن اس میں کرتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں کوئی اضافہ مل جاتا ہے کہیں سے، کسی ایک جو بھی، جیسے مقامی مسیحی جرنیل، افواج پاکستان کے مقامی مسیحی جرنیل، تو ابھی تک 29 کریکٹر ہیں 70 سال میں جو 1 سٹار اور 2 سٹار جو اس لیول تک پہنچے. تو اب اگر کوئی 30 ہو جائے گا اور وہ ایڈیشن چھپ چکا ہو تو ہم پھر اگلے ایڈیشن میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. یا 24 چراغ میں اگر کوئی 25واں ایسا چراغ ہمیں مل جائے جو اس کے لیے معیار مقرر کیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اگلے ایڈیشن میں. تو یہ تو سفر چلتا رہے گا، ہم نے بنیادیں رکھ دی، آنے والے لوگ بھی، نسلیں بھی اس کو چلائیں گی. تو آنے والی نسلوں کی آپ نے بات کی، آپ کے رضاکاروں کی بات کی، تو اعظم معراج تو آپ ہمارے سامنے ہیں جن کی تحریک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اور اپنے اندر، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقے میں آپ کو اعظم معراج دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی بات کو، آپ کے کیے ہوئے کام کو آگے لے کے جائیں؟ جی لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا روشن پہلو ہے کہ جن لوگوں کا کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں ہے نا، جن لوگوں کا اس سے کوئی روزگار وابستہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے کامن آدمی جو ہے، یا اگر کسی کا ہے بھی، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ادارے بھی چلا رہے ہیں، جیسے بی ٹی ایل ہی دیکھ لیں نا، ان کا ایک اپنا ہے، لیکن وہ یہ رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہیں کہ یہ پوری چیز پہنچے دنیا تک. تو لوگ اس میں سنجیدہ ہیں. وہی مطلب نیک نیت بہت سے لوگ ہیں، لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں تھی یا کسی وجہ سے وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں معاملات. لوگ اس کو آنرشپ تو دے رہے ہیں. یہ ایک بڑا روشن پہلو ہے. یعنی ان کے اندر جو کشمکش ہے کسی نہ کسی طرح ان کے ہاں جو یہ حاوی ہو جاتا ہے اور غصہ ہے، اس پہ کشمکش جاری ہے، لیکن غالب آخر میں آپ سمجھتے ہیں کہ فہم و فراست اور صبر ہی آئے گا. جی انشاءاللہ آ جائے گا. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں پیرل ہم سوسائٹی کے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے ان کو بھی ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ فہم ادراک ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں یہ فیل کرتے ہیں، ان کو ہرٹ اس طرح نہ کریں. صحیح. ان تک بھی اپنا یہ اعداد و شمار ان تک بھی پہنچ رہے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی تو تبدیلی آئے. تبدیلی تو ایک مشترکہ عمل ہے. جی مشترکہ عمل ہے، کسی معاشرے کے لیے تو مشترکہ ہے. اور اسی طرح کے پروجیکٹ کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آگے بھی. ناظرین، اس طرح کے پروگراموں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اعظم معراج صاحب کی 10 کتابوں کے ذریعے جو جد و جہد ہے، اعداد و شمار ہے، ان کی تحقیق ہے، کتابوں تک موجود ہے، پڑھنے والوں تک محدود ہے، وہ ان پروگراموں کے ذریعے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے آپ سب تک پہنچے. یہی بی ٹی ایل کا مقصد ہے. سفر شناخت کا مقصد ہے کہ ہم تحریک شناخت کے بانی جناب اعظم معراج صاحب کی کاوشوں کو آپ تک پہنچائیں. یہ تھا اس سلسلے کا 14واں پروگرام. اعظم معراج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر ہم کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا.
की मिट्टी अजीज